خطہ پیر پنچال کے راجوری پونچھ کی کوکھ سے ہر عہد میں ایسی شخصیات جنم لیتی رہی ہیں جنہوں نے خطہ کی مجموعی پسماندگی کے باوجود سماج کے لیے روشن خیالی کے کواڑ کھولنے کی مقدور بھر کوشش انجام دی ہے۔ ان کوششوں میں جن اصحاب قلب و نظر کو قابل ذکر کامیابی نصیب ہوئی ان میں نثار حسین راہی ایک علامت کے بطور سمجھے جاتے رہے ہیں، جو امسال فروری 19 کی درمیانی شب اپنے وسیع حلقے احباب و شاگردوں کو سوگوار چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ ٹیچر کے ناطے، ایک پروفیسر اور پرنسپل کے ناطے انہوں نے اپنی سیوائیں جموں کشمیر کے اندر دی، اور بالخصوصاً راجوری پونچھ کے اس بارڈر ایریے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جناب نثار راہی صاحب اس قداور شخصیت کے مالک تھے کہ جہاں کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا گاؤں کے، کیا شہر کے، سب لوگ ان سے دل سے محبت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس راجوری اور پونچھ کی عوام کو اپنے گھر کے جیسا ممبر سمجھا، بہت محنت کی۔ وہ ایک سوشل ورکر تھے، ایک تھنک ٹینک تھے، رائٹر تھے، پوئٹ تھے۔ ایک بچے سے لے کر بڑے بڑے بیوروکریٹک جو آفیسرز ہیں ان کو وہ مشکل وقت پر صلاح دیتے تھے۔ نثار راہی صاحب جیسی شخصیت کبھی مر نہیں سکتی، کبھی مٹ نہیں سکتی۔ ہاں، یہ شریر اس دنیا فانی سے چھوڑ کے تو وہ چلے گئے، لیکن عوام کی یادوں میں، لوگوں کی سانسوں میں، لوگوں کے دل میں جناب نثار راہی صاحب ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انگریزی ادبیات کے نہایت لائق و فائق استاد اور اردو زبان و ادب کے فروغ میں حسب مقدور اپنا کردار نبھانے والے، پہاڑی زبان و ادب کے معروف و معتبر قلمکار، انتہائی حلیم، شائستہ، نیک سیرت اور قدیم و جدید کا آمیزہ، تعمیر امن اور فروغ اخوت انسانی جیسے سماجی سروکاروں سے دلچسپی رکھنے والے، حد درجہ متحرک اور فعال، ایک منفرد وزادار تشخص رکھنے والے خطہ پیر پنچال کی اہم شخصیت جناب نثار راہی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ یقیناً وہ اپنے اوصاف حمیدہ اور علمی، ادبی، سماجی خدمات کے لیے تا دیر یاد رکھے جائیں گے۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ ہمارے بزرگ اور اس پیر پنچال خطہ کی شان شریمان نثار راہی جی جو ہمارے بیچ میں نہیں رہے، ان کے جانے سے ایک بہت بڑا نقصان اس پیر پنچال خطہ کو، پرٹیکولرلی راجوری ڈسٹرکٹ کو ہوا ہے۔ ایک بہت ہی قابل انسان، ایک بہت ہی پڑھے لکھے، ایک بڑا نوبل سول جو لوگوں کے دکھ درد کی چنتا کرتے تھے، سوشل ورکر تھے، پوئٹ تھے، رائٹر تھے، اور وہ ایک پہاڑی ٹرائب کے لیڈر بھی تھے۔ ان کے جانے سے بہت بڑا لاس جو ہے اس سماج کو ہوا ہے۔ راہی صاحب سے میری شناسائی کہیں آپ، ساتھ کہیں، دوستی کہیں، یہ کوئی 40-45 سال پہ محیط تھی۔ پہلی بار ہم 1978 میں ٹیگور ہال میں ملے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا خلوص، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے بیچ میں رہی،
اکثر جب آپ ساتھیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، کبھی چڑچڑاپن بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ اس 40-45 سال میں ہمارے بیچ میں شاید کسی مسئلے کو لے کر کوئی بڑا اختلاف بھی نہیں ہوا۔ شاید ہم اس اعتبار سے بھی ہمارا ذوق جو تھا، مزاج جو تھا، تقریباً ایک جیسا تھا۔ مجھے ان کی سب سے زیادہ عالم و فاضل تو وہ تھے ہی، لیکن ایک انسان کے طور پر ان کو میں بہت ہی زیادہ پسند کرتا تھا۔ ان کی مصالحت پسندی اپنی مثالات تھی، وہ امن کے شخص تھے۔ 1941 کو راجوری کے مضافاتی گاؤں دوداسن بالا میں جنم لینے والے مرحوم راہی کا اگرچہ اوڑھنا بچھونا تعلیم و ادب رہا، لیکن انہوں نے راجوری پونچھ خطے کے مجموعی مزاج کے مطابق اپنے آپ کو امن و سلامتی، صلح جوئی اور سادگی و سچائی کے فروغ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ نثار راہی صاحب کو یاد کرتے ہوئے بہت سی خوبصورت یادیں کی تصویر آنکھوں میں گھومنے لگتی ہے۔ جب میری پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی تو میرا تاثر یہ تھا کہ میں ایک حشاش بشاش خوش اتوار ہیل اینڈ ہارٹی انسان سے مل کر آ رہا ہوں، اور یہ تاثر ان کے ساتھ آخری ملاقات تک یہی تاثر رہا۔ نثار راہی صاحب ایک بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت کہنا چاہیے، ایک ادیب، ایک شاعر، ایک سوشل ایکٹیوسٹ، ایک ایجوکیٹر اور ایک بہت ہی اچھے انسان۔ ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ ان کی جتنی کنٹریبیوشن ایک مدبر کے لحاظ سے، ایک مفکر کے لحاظ سے جو انہوں نے اس سماج میں دی ہے، اس معاشرے میں دی ہے، اس کا کوئی دوسرا مثال ہم دے نہیں سکتے۔ باقی کام جو کیے، پہاڑیوں کو ان کا حق دلانے میں جتنی ان کی محنت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، لوگ کبھی ان کو نہیں بھولیں گے۔ اس سماج کو انہوں نے ایک مثبت طریقے پر لے جانے کے لیے HEA میں بیٹھ کے باقی تمام ریٹائرڈ جتنے بھی پڑھے لکھے تھنک ٹینک تھا، جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ، جتنے آفیسر واپس آئے، ان سب کو لے کر جس طریقے سے انہوں نے یہاں معاشرہ بنانے کی کوشش کی، وہ یہاں سے ایک غیر متعصب ایک قسم کا جو معاشرہ بنانے کی انہوں نے کوشش کی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ زندگی کے عام رکھ رکھاؤ میں مرحوم پرہیزگاری اور اخلاقی قدروں کا ایک حوالہ تھے۔ نثار حسین راہی، جنہیں مرحوم کہتے ہوئے میرے دل میں غم کی پھوک سی اٹھنے لگتی ہے اور ہاتھوں میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے، انہیں راہی ملک عدم ہونے کو اب 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ پہاڑی زبان و ادب کی ایک شناخت تھے۔ اردو اور انگریزی ادب پر ان کی دسترس اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ وہ گہرے مطالعے اور علمی و ادبی ذوق و شوق کے ساتھ نہ صرف اپنی مادری زبان پہاڑی کی خدمت کرتے رہے، بلکہ انگریزی کے کئی ادبی شاہکاروں کو انہوں نے پہاڑی میں ترجمہ بھی کیا۔ مرحوم مغفور نثار راہی صاحب کا ہم سے جدا ہونا جو ہے وہ بہت بڑا المیہ ہے، اور راجوری پونچھ خطے کے لیے بالخصوص اور پورے جموں کشمیر کے لیے بالعموم یہ بہت بڑا گھاٹا ہے، اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ مرحوم مغفور نثار راہی صاحب ایز اے ہیومن بینگ انتہائی مخلص، انتہائی دیندار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ہر وقت چہرے پہ تبسم اور ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ جدید تعلیم کے ساتھ خاص کر انگریزی زبان و ادب کے حوالے سے علاقہ میں حوصلہ شکنی رجحان کو توڑنے کے لیے مرحوم نے 1973 میں انگریزی میں MA کی ڈگری حاصل کی اور جمود توڑ کر رجحان سازوں میں اپنا نام شامل کر لیا۔ جب تک ہم سب لوگ اس دنیا میں
दुनिया चलेगी तब तक इस रजौरी, पुंछ, पीर पंचाल की वादियों में उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी, उनकी आवाज़ सुनाती रहेगी। हमें उनका जो एक आदर्श था, उस आदर्श को देखते हुए हमें कुछ न कुछ उनके जीवन से सीखना चाहिए। जनाब राही साहब की कमी हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मेरे साथ उनका एक बड़ा ताल्लुक ये भी था कि वो मेरे वालिद मोहतरम गुलाम हुसैन मलिक साहब के क्लासमेट भी रहे एमए में, और साथ में उनके बीएड के ज़माने में रूममेट भी रहे। और इस हिसाब से मेरे वालिद मुझे कहते थे कि आप 500 किलोमीटर दूर ज़रूर हैं, लेकिन कभी भी अगर घर की कमी महसूस होगी तो निसार राही साहब के पास जाएं। मरहूम निसार राही अंग्रेज़ी ज़ुबान के एक ऐसे उस्ताद थे जिनके पास ज़ानोई अदब तह करने वाले अनगिनत तलबा व तालिबात आज मुल्क भर और दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों में गैर मामूली अहदों पर फाइज है। रस्मी दर्स व तदरीस के निज़ाम के बजाय ज़िंदगी की तालीम, हमसायगी के ताल्लुकात, समाजी अखुवत और बाहमी रस्म राह की तालीम पर भरोसा था। निसार राही साहब सियासी, समाजी, सकाफती, तालीमी और एक आला पाया के मफक्कर और अदीब, जानी पहचानी शख्सियत पीर पंचाल और जम्मू कश्मीर में खुसूसन उनका नाम था। निसार राही साहब सलीके से बात करते थे, अदब उनकी ज़बान में गहरा असर रखता था। मैंने जब भी उनको पाया किसी की बदखोई और बदकलामी करते हुए नहीं पाया। उन्होंने कभी किसी को उनकी पीठ के पीछे बदखोई नहीं की। जब भी उन्होंने कभी बात की, आगे बढ़ने की बात की, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की। मरहूम की तहरीरों से जिस तसलीस का जाविया समझ में आता है कि ख़यालात व नज़रियात की बाहमी आमेज़िश के आरा की आज़ादी और इनकी रवादारी को बेतकल्लुफ़ कबूल किया जाए ताकि तरक्की, रोशन ख़याली और आला तहज़ीब अपने पाँव जमा सके। पहले दौर ने तकाजे एक सन और इश्क और मोहब्बत नहीं दास्ताना सन। आज वो नहीं है, आज भूख है, आज रोज़गार है, आज मसाइल दूसरे तरह ज़िंदगी जीने ने मसाइल जीने विच भी इज्जत का मकाम किस तरह मिल सके, किस तरह है और ज़बान वाले नाल किस तरह है, आज ये ज़रूरत नसरी है। मरहूम इल्म व अदब के शहदाई और इसी राह के राही थे। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਅਸਤੀ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तो क्या ये चीज़ असली ज़ुबान वास्ते गलत ज़रूरत ये है। ज़ुबान कोई अकेली जगह नहीं, किसी जगह ऐसी जगह नहीं कि जमूद विच पलेगी। इसमें जितना मौका दोगे, जितनी वसुत विच जाएगी, ज़ुबान की निखार होएगी। असें कोल अगर पुराने ज़माने की या क्लासिकी अदब की देखिए तो उस वक्त की जी ज़ुबान में लफ्ज़ सन, अज तुहाडे कोल 50 लफ्ज़ उसने मुतबादल। इसका मतलब है कि तो इसनूं ज़ुबान नूं एक तरक्की का मौका मिला है। और दूसरी ज़बानां जिहड़ियां वैसे भी तुसीं देखो कि दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं है जिसमें दूसरी ज़बान में लफ्ज़ नहीं है। हत्ता कि अंग्रेज़ी जैसी रिच ज़बान विच तुसीं सारा यूरोप दा इस कनाडा की बोली है या इस यूरोप के दूसरे मुल्कों ने उन्होंने इंपैक्ट उस भी मौजूद है। कदे जिंदा रह नहीं सकती वो ज़बान जब तक कि उसने दूसरी ज़बान ना कुछ हासिल नहीं कर सी। मसलन लबो लह जाए, मसलन उसने मार्फोलॉजी है, उसने बयान यह है, उसकी किस तरह बयान किया है, ये सारी चीज़ें जी आज नहीं ज़रूरत है। और पहाड़ी में ये न समझा जाए कि इसकी बिल्कुल मुकद्दस बना के बंद करके रखा जाए, तावीज़ बना के नहीं, इसी खोल दिया जाए ताकि इस जितनी भी नई कदर आ रही हैं उसकी असी पहचाना पहचा के इसकी अशायद करा। इनकी इल्मी अदबी खदमात का तज़किरा किया जाए तो इनकी दर्जनों तसानीफ़ और तहकीकी शजरात का हवाला दिया जा सकता है। मरहूम की ज़्यादातर तसानीफ़ उर्दू, अंग्रेज़ी और पहाड़ी ज़बानों में हैं। इनकी तसानीफ़ में
سبز جزیرہ سبانیہ عمری، تراشے اردو افسانوی مجموعہ اور دھند پہاڑی شعری مجموعہ قابل ذکر ہے۔ پہاڑی میں ان کی اہم کتابیں دھند افسانوں کا مجموعہ، پرک پرچول ان کے تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، ورق ورق ان کا شعری مجموعہ، اور صدری سوچ اس میں تحقیقی و تنقیدی مضامین شامل ہیں۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو میں سبز جزیرے ان کا سفرنامہ اور آپ بیتی پر مشتمل ہے، اور حرف تمنا کے نام سے ان کا ایک شعری مجموعہ آیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں ادبی حلقوں میں کافی مشہور و مقبول رہی ہیں۔ انہوں نے پہاڑی زبان میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس زبان کی خاطر انہوں نے بڑی محنت و لگن سے کام کیا ہے۔ مرحوم راہی اپنی ماں اور مادری زبان کے تادم واپسی خدمت میں فخر محسوس کرتے رہے۔ اور اس کے جانے کے بعد فضا اداس ہے، ماحول دھواں ہے، اقربا غمگسار ہیں، احباب زبردست قسم کے دل برداشتہ ہیں، جیسے روشنی بجھ گئی ہو، جیسے چراغ نہ رہا ہو، اور جیسے گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، لیکن جانے والے کے آدرش، جانے والے کے اصول، جانے والے کی طرز گفتگو، طرز تکلم، جانے والے کا کردار زندہ جاوید ہے۔ حکومت جموں کشمیر کی جانب سے مرحوم کی غیر معمولی صلاحیتوں کے اعتراف میں انہیں سال 2022 میں اسٹیٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ جموں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے 3 برس بعد انہیں محکمہ تعلیم میں بیشتر لیکچرر ملازمت ملی، اور سال 1999 میں وہ بطور پرنسپل سبکدوش ہوئے۔ اس کے 1 سال بعد مرحوم نے دستور نامی ایک ہفتہ روز اخبار جاری کیا۔ نثار راہی کی زندگی کا فلسفہ اس جملے کی تائید میں سر خم تسلیم تھا کہ زندگی تعمیر دنیا نہیں بلکہ تعمیر حیات ہے، اور اس کے فکری آئینے میں مرحوم کی پرچھائی واضح نظر آتی تھی۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہے کہ کیا شخص زمانے سے اٹھا۔